مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ شادی ایک ایسی رسم ہے جو ہر مذہب میں مختلف طریقوں اور رسم و رواج کے مطابق انجام پاتی ہے۔ ہندو مذہب میں شادی اس وقت تک انجام نہیں پاتی جب تک شادی کے بندھن میں بندھنے والے لڑکا اور لڑکی آگ کے گرد مخصوص تعداد میں چکر نہ کاٹ لیں۔ اسی طرح عیسائی مذہب میں شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کا چرچ میں گواہان کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کرنا ایک الگ رسم ہے، جبکہ دنیا میں موجود دوسرے مذاہب اپنے اپنے رواج کے مطابق یہ رسم نبھاتے ہیں۔ کچھ لوگ شادی کے دوران محتاط طور طریقے اپناتے ہیں، جبکہ کچھ مذاہب میں شرارت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں منفرد بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں شادی کی تقریب الگ الگ انداز میں منعقد ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہودی مذہب میں ادا کی جانے والی چند حیران کن رسموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو شادی کے بعد یہودی عورتوں پر کیے جانے والے مظالم کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے، جس کو سننے کے بعد آپ کے دل یقیناً دہل جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، یہودی مذہب کے مطابق شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں شادی کا اصل مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کو پورا کرنے کا عمل بتایا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں جب دو لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو ان کو ایک جان دو قالب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی یہودی کسی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو وہ یہودی تلمود کے مطابق ایک نامکمل مرد تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی مذہب میں عورت کا مقام نہایت ہی پست ہے، جس کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے دوران درد جیسی سزا ملی۔ ناظرین، یہودی مذہب میں عورت کے لیے شادی صرف اور صرف یہودی مرد کی خدمت اور اس کے بچے پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہودی عورت ماں نہ بن سکے تو یہودی مرد جب چاہے بنا روک ٹوک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اسے ایسا کرتے وقت اپنی بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہودی مرد جب چاہے کسی بھی چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو فوراً طلاق دینے کا حق رکھتا ہے۔ یہودیت کے مطابق یہ حق انہیں ان کے مذہب نے دیا ہے۔ یہودیت میں شادی کا طریقہ نہایت ہی سادہ اور دلچسپ ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی کی منگنی کا اعلان پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن لڑکا اور لڑکی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی رسم سورج کے آخری پہر ادا کی جاتی ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغ افراد کا شرکت کرنا لازمی ہے۔ یہودی شادی میں سب سے اہم رسم گلاس کا توڑنا ہے، جس میں شادی کی رسم ادا کرنے کے بعد شراب کے گلاس کو یہودی دلہا اپنے دائیں پاؤں کی مدد سے توڑتا ہے۔ اسی دوران شادی کے مجمع میں شریک تمام لوگ یک زبان ہو کر مزل طوب یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ یہودی مذہب میں گلاس توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کتنے سال تک شادی کے بندھن میں جڑے رہیں گے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں قانونی طور پر عورت کو حق مہر یا طلاق کے بعد کسی قسم کا معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ یہودی مذہب عورت کو دوسری شادی کا حق بھی نہیں دیتا۔ اگر ایک بار ایک عورت نے شادی کر لی تو پھر کسی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ ساری عمر اسی کی بیوہ بن کر گزار دے گی، لیکن شادی نہیں کر سکے گی۔ اور اگر کوئی یہودی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے تو بھی وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کے بندھن میں نہیں بن سکتی۔ ناظرین، یہودی مذہب میں عورت کے مقام کی بات کریں تو یہ نہایت ہی پست ہے۔ چھوٹی سی ناچاکی اور بدمزگی پر عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے اور اسے کسی ٹیشو پیپر کی مانند استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا دین اسلام نہ صرف عورت کو مرد کے برابر حقوق دیتا ہے بلکہ اسے ماں، بیوی اور بہن جیسے پاکیزہ اور عزت و احترام والے درجے بھی عطا کرتا ہے، جس کا کسی اور مذہب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھے یہودی شادی کے کچھ شرمناک حقائق۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔